بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق لمظفر دوم کا سبق نمبر 121 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے استقراء کی تعریف اور اس کی اقسام کو۔ ہم نے باب پنجم کے آغاز میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس حجت کی 3 طرح کی اقسام آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قیاس، دوسری ہوتی ہے استقراء، اور تیسری ہوتی ہے تمثیل۔ قیاس کو ہم نے ایک مقدمہ، 3 مباحث اصلی اور ایک خاتمہ کے ساتھ الحمدللہ آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حجت کی دوسری قسم کو، یعنی استقراء کو، اور اس میں کلی طور پر ہمارے سامنے چند ایک ابحاث ہوں گی۔ سب سے پہلی بحث ہے استقراء کی تعریف کے بارے میں کہ استقراء ہوتی کیا ہے، اور یہاں پر جو ہماری استقراء سے مراد ہے وہ کیا ہے۔ فرماتے استقراء کا لغوی معنی ہے کہ قریہ با قریہ پھرنا تاکہ کسی امر کی جستجو کی جا سکے، یعنی شہر بشہر جانا، تحقیق اور جستجو کرنا کسی چیز کے بارے میں، اس عمل کو لغت میں استقراء کہا جاتا ہے۔ البتہ فرماتے منطقیوں کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ذہن چند ایک جزئیات اور مصادیق کا مطالعہ کرے اور ایک حکم کلی کو حاصل کر لے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، چند ایک جزئیات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے، پہلی جزئی، دوسری، تیسری، چوتھی، وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، وہ ایک جیسا کام انجام دیتے ہیں۔ تو ہم بعض جزئیات کو دیکھ کر اسی ایک عمل کی بنیاد پر ہم ایک حکم کلی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم بعض جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جگالی کرتے ہیں تو اپنے نیچے والے جبڑے کو ہلاتے ہیں۔ ہم نے ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو دیکھا، 10 15 20 50 100، ہم نے مختلف قسم کی جزئیات کو دیکھا کہ جو بھی جگالی کرتا ہے تو وہ اپنے نیچے والے جبڑے کو ہلاتا ہے۔ تو بس ہم نے ان کو دیکھ کے ایک حکم کلی لگا دیا کہ تمام کے تمام حیوان جو جگالی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے نچلے جبڑے کو ہلاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے سب کی تحقیق نہیں کی بلکہ ہم نے فقط چند ایک جزئیات کو دیکھا، ان کو دیکھ کے ہم نے تمام کے اوپر حکم کلی لگا دیا۔ یا مثال کے طور پہ ہم کسی علاقے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ مسلمان آباد ہیں، ہم ایک محلہ دیکھا، 2 دیکھا، 3 دیکھا، تھوڑی سی آبادی کو ملاحظہ کیا تو ہم نے کیا کر دیا، پورے شہر کے اوپر مسلم آبادی کا حکم لگا دیا کہ یہ علاقہ، یہ شہر، یہ کیا ہے، ملک مثال کے طور پہ مسلمانوں کا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، چند ایک جزئیات کو دیکھ کر اس کے اوپر حکم کلی لگا دیتے ہیں کہ جو حکم ان میں پایا جاتا ہے وہی بعین حکم باقی جو افراد جو ہم نے ابھی نہیں دیکھے ان میں بھی یہی والا حکم موجود ہوگا۔ یہ تو ہوگی پہلی بحث۔ دوسری بحث یہ ہے کہ عام طور پر موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ میں جو احکام ہوتے ہیں وہ اسی استقراء کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی جزئیات کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تحقیق و جستجو کرتے ہیں اور ایک حکم کلی لگاتے ہیں۔ فرماتے یہ جو حکم کلی ہمارے پاس آتے ہیں موجبہ کلیہ یا سالبہ کلیہ کی صورت میں کہ ہم سب کے سب افراد کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں یا سارے کے سارے افراد سے حکم کی نفی کرتے ہیں، فرماتے وہ حقیقت میں اسی استقراء کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ استقراء نام اس چیز کا ہے کہ جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، حکم کلی کو لگاتے ہیں فقط اور فقط چند ایک جزئیات کو دیکھ کر۔ تیسری بات ہماری فرماتے ہیں کہ استقراء اور قیاس میں فرق کیا ہے۔ یعنی اگر ہم فرق کرنا چاہیں دونوں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ قیاس کو ہم نے دیگر اقسام سے جدا کیا تھا قیاس کی تعریف میں کچھ حدود و قیود لگا کر، مطلب اسی طرح استقراء اور قیاس میں کون سا بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ استقراء میں ہمیشہ خاص سے عام اور جزئیات سے کلی تک پہنچا جاتا ہے اور جزئیات سے حکم کلی کو حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ قیاس میں اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی کلیات سے جزئیات کی طرف سفر ہوتا ہے، عام سے ہمیشہ خاص کی طرف سفر ہوتا ہے، اور حکم کلی سے ہم ایک حکم جزئی کا استنباط کرتے ہیں۔ جس طرح ہم قیاس میں بیان کرتے ہیں کہ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے صغریٰ، و کل حیوان جسم، اور ہر حیوان جسم ہے، نتیجہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فکل انسان جسم۔ دیکھیں انسان جزئی ہے، ہم ایک جزئی کے لیے کیا کرتے ہیں، حکم کو ثابت کر دیتے ہیں بطور کلی۔ فرماتے اسی بنا پر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس قیاس کے اندر جو صغریٰ اور کبریٰ ہیں ان میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے، مطلب وہاں پہ ایک حکم کم از کم، 2 نہ صحیح، ایک تو کم از کم کلی ہوتا ہے، تو جہاں پہ ایک حکم کلی ہو فرماتے اس سے جو ہم نتیجہ حاصل کریں گے وہ ہمیشہ جزئی ہوگا۔ تو ہم برعکس کرتے ہیں، قیاس میں ہم کلیات سے جزئیات کی طرف جاتے ہیں، جبکہ استقراء میں ہم جزئیات سے حکم کلی کی طرف جاتے ہیں۔ بعض جزئیات کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، حکم کلی لگا دیتے ہیں۔
یہ تو ہوگی تیسری بات۔ اور چوتھی بات فرماتے یہ ہے کہ استقراء کی کون کون سی اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے۔ مطلب کلی طور پر ہمارے سامنے استقراء کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک ہے استقراء تام اور دوسری ہے استقراء ناقص۔ استقراء تام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے تمام تر جزئیات میں تحقیق و جستجو کر کے ایک حکم کلی لگانا، اس طرح کہ وہاں پہ کوئی فرد باقی نہ رہے، یعنی ہم کوئی فرد نہ چھوڑیں۔ جتنے ہمارے پاس افراد ہیں سارے کے سارے افراد میں سے بس 100 افراد ہیں تو ہم 100 کے 100 جزئیات کا ہی مطالعہ کر کے تحقیق و جستجو کر کے ایک حکم کلی وہاں پر لگا دیتے ہیں۔ اس کو استقراء تام کہا جاتا ہے۔ مثال ہے الجسم اما جماد و اما نبات و اما حیوان۔ جسم یا جمادات میں سے ہوتا ہے یا نباتات میں سے ہوتا ہے یا حیوانات میں سے ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ساری کی ساری جزئیات کو دیکھا اور ہم نے حکم کلی یہاں پر لگا دیا۔ اس طرح دوسری مثال العدد اما زوج و اما فرد۔ عدد یا زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے، یہ استقراء تام کی مثال ہے۔ اس طرح الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف۔ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، ان تینوں سے خارج نہیں ہوتا۔ فرماتے یہاں پہ کیا ہے کہ تمام تر جزئیات کا مطالعہ کر کے ہم نے ان پر حکم کلی لگا دیا ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق آپ کو استقراء تام حاصل ہو جائے تو وہ علم اور یقین کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے استقراء کو قیاس سے شمار کیا جاتا ہے اور اسے قیاس مقسم یا قیاس مقسم کہا جاتا ہے، چاہے اس میں فاعل پڑھ لیں اس میں مفعول پڑھ لیں، اس کو قیاس مقسم یا قیاس مقسم کہا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں قیاس اقترانی شرطی ہوتی ہے کہ جس کا صغرا شرطیہ منفصلہ اور کبریٰ حملیہ تھا۔ جو ہم نے اقترانی شرطی کی 5 اقسام بیان کی تھی ان میں سے جو آخری اور 5ویں قسم تھی کہ جہاں پہ صغرا شرطیہ منفصل ہوتا ہے اور کبریٰ حملیہ تھا، فرماتے یہ اسی قیاس کی قسم حقیقت میں شمار ہو جائے گی، یہ والی استقراء تام۔ مثال جیسے کلو شکل اما کروی اور مضلع، کہ ہر شکل یا تو کروی ہوتی ہے بیضوی ہوتی ہے یا وہ اضلاع والی ہوتی ہے، یعنی اضلاع کے بغیر ہوتی ہے دائرے کی شکل میں، یا پھر وہ اضلاع والی ہوتی ہے، ہو جائے گا صغرا۔ اور کبریٰ ہمارا کیا ہے؟ وکلو کروی متناہی وکلو مضلع متناہ، کہ ہر کروی بھی متناہی ہوتا ہے محدود ہوتا ہے اور ہر مضلع جو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ متناہی ہوتا ہے محدود ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ہو جائے گا کبریٰ۔ بس نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا فکل شکل متناہی، کہ ہر شکل جو ہے وہ متناہی ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے، چاہے وہ اضلاع کی صورت میں ہو چاہے وہ بیضوی صورت میں، دونوں کے دونوں کیا ہوتی ہیں؟ متناہی ہوتی ہیں۔ فرماتے یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا جو صغرا تھا وہ شرطیہ منفصل ہے اور ہمارا کبریٰ کیا ہے؟ یہاں پہ قضیہ حملیہ، پاس یہاں پہ ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا۔ استقراء تام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بس جو استقراء تام ہے اس کو کس میں سے شمار کیا جاتا ہے؟ اس کو قیاس مقسم میں سے شمار کیا جاتا ہے اور اس کا جو نتیجہ وہ علمی اور قطعی ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم استقراء تام۔ استقراء کی دوسری قسم ہے استقراء ناقص۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف بعض جزئیات میں تحقیق کر کے تمام جزئیات پر حکم کلی لگانا۔ یعنی دیکھیں استقراء تام میں کیا تھا کہ وہاں پہ تمام جزئیات کا ہم نے مطالعہ کر کے حکم کلی لگایا تھا، لیکن یہاں پہ کیا فقط بعض جزئیات کا مطالعہ کر کے ہم حکم کلی لگا دیتے ہیں۔ فرماتے جیسا کہ گزشتہ مثال اول اور دوم جو سب سے پہلے ہم نے مثال دی تھی، کون سی والی؟ کہ ہم بعض جانور کو دیکھتے ہیں کہ جو غالی کرتے ہیں اور اپنے نچلے جبڑے کو جاتے ہیں، فرماتے یہ والا حکم تمام جانور کے لیے ثابت کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کچھ آبادی کو دیکھتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے، تو ہم سب کے اوپر حکم کلی لگاتے ہیں کہ یہ علاقہ ہی مسلمانوں کا۔ فرماتے دونوں کی دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ استقراء ناقص کی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ استقراء ناقص مفید ظن ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام جزئیات کے متعلق تحقیق و جستجو نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں احتمال خلاف ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ جن جزئیات کا ہم نے مطالعہ نہ کیا ہو ان کے لیے حکم ثابت نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، حکم اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو حکم اس کے مطابق لگایا کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے، تو جس کو ہم نے نہیں دیکھا، جس کا مشاہدہ نہیں کیا، جس کے بارے میں تحقیق و جستجو نہیں کی، مطلب ممکن ہے کہ اس میں حکم اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اس بنا پر ہم اس کو مفید ظن قرار دیتے ہیں، مفید یقین و قطع اور مفید علم اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الثانی الاستقراء، فرماتی ہماری حجت کی جو 3 ابوااب تھی ان میں سب سے پہلی قیاس تھی، دوسری بات ہماری ہے استقراء۔ تعریف ہو، سب سے پہلے اس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ عرفنا الاستقراء، ہم نے ابتدا میں جب ہم نے مقدمہ بیان کیا تھا جہاں پہ ہم نے حجت کی 3 اقسام کو بیان کیا تھا، تو اجمالی طور پہ اس کی تعریف بھی وہاں پر بیان کی تھی۔ کیا تھی؟ فی ما سبق، جو تعریف ہم نے ابتدا میں بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ یدرس الذہن عدۃ جزئیات فیستنبط منہا حکما عاما، کہ حضرت انسان کا ذہن
چند ایک جزئیات کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے چند ایک جزئیات کو، فَيَسْتَنبِطُ مِنْہا، ہاتھ میں جائے گی جزئیات کی جانب، بس انہی جزئیات سے ایک حکم عمومی کا استنباط کر لیتا ہے، ایک حکم کلی کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی مطالعہ صرف چند جزئیات کا کرتا ہے، سب کا نہیں کرتا، چند جزئیات کا مطالعہ کر کے ایک حکم عام کو ثابت کر لینا، اس کو استقراء کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال، کما لو درسنا عدۃ انواع من الحیوان، ہم کیا کرتے ہیں، حیوان میں سے بعض انواع کے جانب میں ہم تحقیق و جستجو کرتے ہیں، فوجدنا کل نوع منها یحرک فکہ الاسفل، اور ہم ان میں سے ہر نوع کو، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے گائے کو دیکھا وہ بھی یہ کام کرتی ہے، بکری کو دیکھا وہ بھی یہ کام کرتا ہے، اونٹ کو دیکھا وہ بھی یہ کام کرتا ہے، یعنی ہم نے ہر نوع سے کیا کیا، چند ایک جزئیات کا مطالعہ کیا کہ وہ اپنے نیچے والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں، کب، عند المضغہ، جب وہ جغالی کرتے ہیں، تو فنستنبط منہا قاعدۃ عامہ، ہم نے اس سے ایک قاعدہ عمومی کا استنباط کر لیا، کیا کہ ان کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغہ، کہ ہر حیوان جب جگالی کرتا ہے تو اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ فقط ہم نے ہر نوع میں سے چند ایک جزئیات کا مطالعہ کیا ہے، فرماتے سب کا نہیں کیا، لیکن ہم نے اسے ایک حکم عمومی کو بیان کر دیا کہ جو بھی جانور جگالی کرتا ہے تو اپنے نیچے والے جبڑے کو ہلاتا ہے۔ والاستقراء هو الاساس لجميع احکام الکلیہ وقواعد العامہ، مت استقراء حقیقت میں ہمارے تمام کے تمام احکام کلیہ اور ہمارے تمام کے تمام قواعد عامہ کی بنیاد شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأن تحصیل القاعدۃ العامۃ والحکم الکلی لا یکون الا بعد فحص الجزئیات و استقراءها، اس لیے کہ جو بھی قاعدہ عمومی یا جو بھی حکم کلی حاصل کیا جاتا ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، چند ایک جزئیات کے بارے میں جستجو کرتے ہیں، ان میں استقراء کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم حکم کلی یا قاعدہ عام کو عکس کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان تو علم غیب کے بارے میں جانتا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، جب بھی کوئی حکم کلی چاہتا ہے تو وہ پہلے جزئیات سے کام کرنا شروع کرتا ہے، جزئیات کو دیکھتا ہے، جب جزئیات کو پرکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد ایک قاعدہ عام یا ایک حکم کلی کو عکس کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں استقراء جو ہے حقیقت میں تمام احکام کلی اور تمام قواعد عامہ کی بنیاد بنتا ہے، چاہے وہ موجبات کلیہ ہوں چاہے وہ سالبات کلیہ ہوں۔ فَإِذَا وَجَدْنَاهَا مُتَّحِدَةً فِي الْحُكْمِ نُلَخِّصُ مِنْهَا الْقَاعِدَةَ أَوِ الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ، بس جب ہم ان کو حکم کے اعتبار سے متحد دیکھتے ہیں تو ہم اس سے ایک قاعدے کو اور یا کسی حکم کلی کو بطور خلاصہ کے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسے یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم جزئیات کو دیکھتے ہیں، ایک جزئیات سے ہم قاعدہ عام اور ایک حکم کلی کا استنباط کر لیتے ہیں۔ فحقیقت الاستقراء، مت پس ہم استقراء کو اگر ایک مختصر سے جملے بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے الاستدلال بالخاص علی العام، خاص کے ذریعے عام پر استدلال کرنا، یعنی ہمارے پاس فقط خاص ہوتا ہے، ہم اس خاص کے ذریعے کیا کرتے ہیں، حکم عام کو ثابت کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے استقراء میں۔ وعکسہ القیاس، اور قیاس اس کا برعکس ہے، قیاس میں کیا ہوتا ہے، وہو الاستدلال بالعام علی الخاص، وہاں پر عام کے ذریعے خاص پر استدلال کیا جاتا ہے، کہ ہمارے پاس قواعد کلیہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، حکم خاص کو کسی فرد کے اوپر کسی چیز کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ وجہ لأن القیاس لا بد ان یشتمل علی مقدمۃ کلیۃ الغرض منها تطبیق حکمها العام علی موضوع نتیجہ، مطلب آپ کو انشاءاللہ بات یاد ہوگی کہ جب ہم نے قیاس کے قواعد عمومی کو بیان کیا تھا تو وہاں پہ اس بات کو ہم نے ذکر کیا تھا، قیاس کا ضروری ہے کہ وہ ایک مقدمہ کلیہ پہ مشتمل ہو، اس لیے کہ لا انتاج من الجزئیتین، دو جزئی سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا، بس دونوں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے، اگر دونوں کلی ہوں تو بہت زیادہ بہتر ہے، وإلا دونوں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے۔ مطلب ہم کیا کہتے تھے کہ جب کلی ہوں گے تو وہاں پہ جو نتیجہ آئے گا وہ ہمیشہ اخص مقدمہ کی اتباع کرے گا، وہ کیا ہوگا، جزئی ہوگا۔ فرماتے پاس وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مقدمہ کلیہ کو یعنی کلیات سے ہم سفر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں جزئیات تک، کہ الغرض منها تطبیق حکمها، کہ ہم اس مقدمہ کلیہ کے حکم کو منطبق کرتے ہیں کہاں پر، علی موضوع نتیجہ، جو ہمارے نتیجے کا موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کیا ہوتا ہے، موضوع خاص ہوتا ہے، مشخص ہوتا ہے، وہاں پہ جزئی ایک مراد ہوتا ہے، تمام کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے، تو ہمیں حکم کلی کو ایک حکم
حکم جزئی کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ استنباط کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی استقراء کی تعریف۔ اقسام و استقراء کی اقسام کون کون سی ہے؟ متول استقراء والا قسمین، استقراء کی دو قسمیں ہیں، تام و ناقص، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ وہ کس طرح؟ یہ دو قسمیں کیوں بنی؟ اس لیے کہ لأنه اما ان يتصفح فيه حال الجزئیات بأثرها او بعضها، اس لیے کہ یہاں پہ جو تحقیق اور جستجو کی جاتی ہے یا تو سارے کے سارے جزئیات کی جاتی ہے یا جزئیات میں فقط اور فقط بعض کی جاتی ہے۔ اگر ساری کے ساری جزئیات کی ہو تو وہ تام ہوگی، اگر ان میں سے بعض کی ہو تو وہ ناقص ہوگی۔ والاول التام، سب سے پہلے بیان کریں استقراء تام کو، وہوا یفید الیقین، استقراء تام مفید یقین ہوتا ہے۔ وکیلا، البتہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک قول بھی ہے، کیا؟ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ الْمُقَسَّمِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْبَرَاهِينِ، براہین میں جو استعمال ہونے والی قیاس مقسم ہے، حقیقت میں استقراء تام وہی قیاس مقسم ہی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، فاز اس کو استقراء میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کا قول لینا مثال سے واضح کرتے ہیں، کل شکل اما قروی و اما مزلہ، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ایک قیاس اقترانی شرطی جس کو قیاس مقسم کہا جاتا ہے، یہ اسی میں سے شمار ہوتی ہے کہ اس کا صغرا جو ہوتا ہے وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ اور اس کا کبرا قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ مطلب مثال دے رہے ہیں، ہر شکل یا قروی ہوتی ہے یا مزلہ ہوتی ہے، اور صغرا ہمارے پاس کیا ہے؟ وَكُلُّ قُرْوٍ مُتَنَاهٍ وَكُلُّ مُزَلَّةٍ مُتَنَاهٍ، قروی بھی متناہی ہوتا ہے اور مزلہ بھی متناہ ہوتا ہے۔ بس نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ کل شکل متناہن، کہ ہر شکل جو ہے متناہی ہوتی ہے۔ ہم نے قضیہ منفصلہ اور حملیہ کو ملا کے نتیجہ حاصل کر لیا۔ یہ ہوگا استقراء تام، کہ جس کو بعض افراد جو ہے وہ قیاس مقسم شمار کرتے ہیں۔ وثانی، استقراء کی دوسری قسم کیا ہے؟ الناقص، استقراء ناقص وہ کیا ہوتا ہے؟ وہوا اللہ یفحص المستقری الا بعض الجزئیات، کے استقراء کرنے والا جو مستقری ہے وہ فقط اور فقط بعض جزئیات کے بارے میں تحقیق و جستجو کرتا ہے۔ کا مثال الحیوان، جیسے کہ ہم نے حیوان کی مثال دی تھی، من انہ یحرک فقہ الاسفل عند المزغہ، کہ وہ جگالی کرتے وقت اپنے نیچے والے جبڑے کو ہلاتا ہے، بے حکم الاستقراء لاکثر انواع، کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اکثر انواع کے بارے میں، یعنی چند ایک جزئیات ہر نوع کی ایک ایک مثال کے طور پہ 10 جزئیات کے بارے میں تحقیق و جستجو کر کے ہم وہاں پہ حکم کلی کا استنباط کر لیتے ہیں۔ وقالو، فرماتے ہیں منطقی حضرات کہتے ہیں کیا؟ انہ لا یفید الا الظن، استقراء تام جس طرح مفید یقین ہوتی ہے اسی طرح استقراء ناقص مفید ظن ہوتی ہے۔ کیوں؟ لجواز ان یکون احد جزئیاته لیس له هذا الحکم، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جزئیات میں سے بعض ایسی ہو کہ جن کے لیے حکم نہ ہو، یعنی جن کو تو ہم نے ملاحظہ کیا ان کے تو حکم ثابت ہو جائے گا، لیکن جن کو ہم نے ملاحظہ نہیں کیا ممکن ہے کہ اس میں حکم اس کے برخلاف ہو، کما قیل، جیسے کہ کہا گیا کہ ان التمساح یحرک فقہ الاعلی عند المزغہ، کہ جانوروں میں سے ایک ایسا جانور بھی ہے جو کہ جگالی کرتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو ہلاتا ہے، وہ ہے مگرمچھ، کہ مگرمچھ جو ہے وہ جب جگالی کرتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے، جب کوئی چیز چباتا ہے تو اپنے اوپر والے جبڑے کو ہلاتا ہے، اپنے نیچے والے کو نہیں ہلاتا۔ ہمارے پاس یہاں پہ حکم کلی کو بطور یقینی اور قطعی کے استنباط کرنا درست شمار نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ حجت کی 3 اقسام ہے، قیاس، استقراء اور تمثیل۔ استقراء سے مراد جزئیات کی تحقیق اور جستجو کر کے حکم کلی لگانا۔ تمام قواعد عامہ چاہے موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ، ان کی اساس استقراء ہے۔ قیاس اور استقراء میں فرق یہ ہے کہ استقراء میں جزئیات سے کلیات کی طرف حرکت کی جاتی ہے، جبکہ قیاس میں کلیات سے جزئیات پر حکم لگایا جاتا ہے۔ استقراء کی 2 قسمیں، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ استقراء تام کیا ہے؟ کہ تمام جزئیات کی تحقیق کر کے حکم کلی لگانا، یہ مفید علم ہوتی ہے۔ اور استقراء ناقص کیا ہے؟ کہ فقط چند جزئیات کی تحقیق کر کے حکم کلی لگایا جاتا ہے، البتہ یہ مفید ظن ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔